میرا نام ڈاکٹر احمد ہے، میں گلوبل حج اینڈ عمرہ سروسز کا چیف ڈائریکٹر ہوں۔ بہت سے لوگ جو پہلی بار عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کون سے ہوٹلز کا انتخاب کیا جائے۔ کیا سب سے قریب والا ہوٹل سب سے بہترین ہوتا ہے یا سب سے مہنگا ہوٹل ہی اچھا ہوتا ہے، یا کم قیمت میں اور مناسب بجٹ میں آپ اچھا ہوٹل لے سکتے ہیں؟ آج میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جو بہت سے ٹریول ایجنٹس بھی ہوٹل کا انتخاب کرتے وقت آپ کو نہیں بتاتے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ بہترین ہوٹل کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جو ہوٹل ایک نوجوان شخص کے لیے بہترین ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک فیملی کے لیے یا بزرگ کے لیے یا جو ویل چیئر پر ڈیپینڈنٹ ہے اس کے لیے بھی بہترین ہو۔ تو ہمیں یہ پہلے جاننا ہے کہ بہترین ہوٹل سے کیا مراد ہے۔ اچھا ہوٹل دیکھنے کے لیے صرف فاصلہ نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہو کہ یہ ہوٹل 100 میٹر پہ ہے، 250 میٹر پہ ہے، 500 میٹر پہ ہے، لیکن آپ کے پاس اگر ویل چیئر ہو یا فیملی ہو اور اس ہوٹل کے راستے میں چڑھائی ہو تو آپ خود بتائیں کیا آپ اس ہوٹل کو اپنے لیے اچھا ہوٹل سمجھیں گے؟ اور اگر اس ہوٹل کے راستے میں کوئی روڈ کراسنگ ہو جس میں آپ کو سڑک پار کرنی پڑے تو وہ بھی ایک فیملی کے ساتھ، ایک ویل چیئر کے ساتھ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ویل چیئر ہے یا بیبی کارٹ ہے تو آپ ٹریول ایجنٹ سے یہ سوال ضرور کریں کہ یہ راستہ ویل چیئر فرینڈلی ہے یا نہیں۔ اس راستے میں اگر چڑھائی ہوگی تو آپ کے لیے وہاں پہ مشکل ہوگی۔ اسی طرح اگر راستے میں کوئی آپ کو روڈ کراس کرنے پڑے گی تو اس میں بھی آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیز آپ اپنے ایجنٹ سے ضرور کنفرم کریں۔ آپ شٹل سروس ہوٹل لے رہے ہیں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے آپ کی شٹل 24/7 اویلیبل ہوگی یا نمازوں کے اوقات کار میں صرف چلے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی شٹل کا روٹ کیا ہوگا، کیا وہ نارمل ٹریفک میں سے گزر کے جائے گی یا اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ روٹ ہوگا۔ کچھ ہوٹلز ایسے ہیں جن کی شٹل کا انڈیپینڈنٹ روٹ ہے اور ان کی شٹل کم ٹائم لیتی ہے، لیکن بہت سے ہوٹلز ان کی شٹل نارمل ٹریفک میں سے گزر کے آتی ہے اور 20 سے 25 منٹ معمولی بات ہے حرم سے ہوٹل جانے کا اور ہوٹل سے حرم آنے کا۔ اس کے علاوہ آپ کو شٹل سروس والے ہوٹلز میں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ کی بس سروس آپ کو کہاں پہ اتارے گی، کیونکہ حرم کے پاس ایک پارکنگ نہیں ہے، مختلف پارکنگز ہیں، کچھ حرم کے بالکل قریب ہیں، کچھ حرم سے دور ہیں۔ تو آپ کو یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی شٹل سروس آپ کو کہاں پہ ڈراپ کرے گی اور حرم کے پاس کہاں سے پک کرے گی۔ یاد رہے کہ اچھا ہوٹل وہ نہیں ہے جو سب سے مہنگا ہو یا 5 اسٹار ہو۔ اچھا ہوٹل وہ ہے جو آپ کے بجٹ کے مطابق، آپ کی ضرورت اور آپ کی فیملی کے مطابق ہو اور آپ کو وہاں رہنے میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ آپ کو جانے سے پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کا ہوٹل وتھ بریک فاسٹ بک کیا جا رہا ہے یا وداؤٹ بریک فاسٹ۔ بہت سے ہوٹلز میں بریک فاسٹ کاسٹلی ہوتا ہے لیکن معیار اتنا اچھا نہیں ہوتا، وہ لینے کی نسبت بہتر ہوتا ہے کہ آپ بریک فاسٹ اپنے طور پر باہر کر لیں، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ لیکن کچھ ہوٹلز ایسے بھی ہیں جن میں بہت کم خرچ میں بہت اچھا بریک فاسٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو ایسے ہوٹلوں میں بریک فاسٹ لینا ورتھ اٹ رہتا ہے۔ مدینہ منورہ کا ہوٹل جب انتخاب کرنے لگیں تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس ہوٹل کی مسجد نبوی کی نسبت سے سائٹ دیکھیں کہ وہ مسجد نبوی کی کس سائٹ پر ہے۔ مسجد نبوی کے جو ارد گرد قریب ہوٹلوں کا ایریا ہے اس کو ہم مرکزیہ کہتے ہیں، انگلش میں سینٹرل ایریا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی بھی اسپیسیفک سائٹس ہیں۔ جو لیڈیز گیٹ کی سائٹ ہے وہ مرکزیہ شمالیہ ہے یا نارتھ سائٹ ہے مسجد نبوی کی۔ اسی طرح جو روضہ پاک والی سائڈ ہے وہ مرکزیہ جنوبیہ کہلاتی ہے۔ بیسیکلی جو لیڈیز گیٹ والی سائڈ ہے یہ زیادہ پریمیم ہے اور حاجیوں کے لیے اس میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے اپنے حاضری کے لیے جانا آسان ہوتا ہے اور مردوں کے لیے نماز میں شامل ہونا آسان ہوتا ہے، اسی لیے اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو جنوبیہ والی سائڈ ہے وہاں پہ بھی اچھے ہوٹلز ہیں، لیکن وہاں پہ پرائس کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو نماز میں شامل ہونے کے لیے چل کے امام صاحب کے پیچھے آنا پڑتا ہے، تو یہ اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس ہوٹل کے سٹارز کیا ہیں، اس کے ریویوز کیا ہیں،
اور اس کی اوور آل سروس کیسی ہے. بہت سے ہوٹلز ایسے ہیں جو پریکٹیکلی 4 اسٹار یا 5 اسٹار ہیں لیکن ان کی اوور آل سروس تھوڑی کمپرومائزڈ ہوتی ہے, اور بہت سے ہوٹلز ایسے ہیں جو 3 اسٹار یا 4 اسٹار ہوتے ہیں لیکن ان کی سروس بہت اچھی ہے. تو یہ چیز بھی آپ مد نظر میں رکھیں. صرف اسٹار نہ دیکھیں, بہت سے 5 اسٹار ہوٹلز ہوتے ہیں لیکن ان کا کمرہ نسبتاً دوسرے 5 اسٹار ہوٹلز کے چھوٹا ہوتا ہے. اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس کمرے کا سٹینڈرڈ سائز کیا ہے, اور اس میں جو ایکسٹرا بیڈ ہے, ایکسٹرا بیڈ سے مراد ڈبل کے علاوہ جو اوپر بیڈ ہوتے ہیں ان کو ایکسٹرا بیڈ گنا جاتا ہے, اس کا سائز سٹینڈرڈ سائز ہے یا چھوٹا سائز ہے. چونکہ بہت سے مکہ اور مدینہ میں جو ہوٹلز ہیں 90% وہ یہ کرتے ہیں کہ 2 بیڈ یا 3 بیڈ سٹینڈرڈ سائز کے لگاتے ہیں, اور جو ان کے اوپر بیڈ ہوتا ہے, چوتھا بیڈ یا 5واں بیڈ, وہ تھوڑا سا چھوٹے سائز کا ہوتا ہے. تو یہ وہاں پہ روٹین کے طور پہ پریکٹس کیا جاتا ہے. لیکن آپ اپنے ایجنٹ سے یہ پوچھ لیں کہ یہ سٹینڈرڈ بیڈ ہوگا اور اس کا سٹینڈرڈ سائز کیا ہوگا, تاکہ آپ کو وہاں پہ جا کے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی طرح بہت سے ہوٹلز میں لفٹ کے مسائل ہوتے ہیں, آپ کو لفٹ چینج کرنی پڑتی ہیں, آپ کو اس چیز کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے. اور پیک سیزن میں تو خاص طور پہ لفٹوں کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے, چونکہ وہاں پہ لفٹوں کا انتظار کرنا ہی کبھی کبھی 10 سے 15 منٹ سے بھی زیادہ طویل ہو جاتا ہے. تو وہ انتظار انسان کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی ضرور مد نظر رکھیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے عمرہ ٹرپ کے لیے بہترین ہوٹل سجیسٹ کیے جائیں تو آپ ابھی گلوبل کی ٹیم سے رابطہ کریں. اور یہ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو ضرور لائک کریں, پیج کو سبسکرائب کریں, اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس بارے میں بنائی جائے. بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی حاضری قبولیت کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے.